جوان کا واقعہ، جوان مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، مجلس کی زینت ہیں جوانوں کو مجلس مسجد دونوں کو بھرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، بزرگوں کو خدا سایہ قائم رکھے ہمارے پر، اور بہت لطف کرتے ہیں کہ مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، لیکن جوانوں کی مجلس ہے۔ جوان کا واقعہ، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تہران میں، نشے کرتا تھا، غلط کاموں میں ملوث تھا۔ ایک دن دیکھا کہ یونیورسٹی سے ایک بس ہے جو مسجد جمکران جا رہی ہے۔ مسجد جمکران آپ کو پتا ہے کہ قم میں کچھ فاصلے پر مسجد ہے جو وقت کے امام سے منسوب ہے، جیسے مسجد سہلا ہے کوفہ میں، اسی طرح یہ مسجد ہے۔ بہرحال مسجد سہلا بہت پرانی ہے، اس کا درجہ، اس کا مقام بلند اور افضل ہے، لیکن یہ مسجد بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ یہاں بہت معجزات ہوئے ہیں، لوگوں کو امام نے خود شفا عطا کی ہے۔ خود مسجد میں جائیں تو مسجد میں باقاعدہ رجسٹر ہے جس میں ساری چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ ہے۔ وہ جوان اپنی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ گیا جمکران، اس کے بعد وہ پورا گروپ اٹھا اور وہ آیت اللہ عظمیٰ بہجت کی خدمت میں پہنچا۔ جب آیت اللہ عظمیٰ بہجت کی خدمت میں پہنچے تو آغا بہجت سب سے گفتگو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے۔ اب اس کے دل میں، وجود میں ضمیر نے بولا کہ یہ میری طرف کیوں نہیں ہے متوجہ، یہ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ آپ کسی شخصیت کے پاس جائیں اور وہ آپ کی طرف دھیان نہ دے تو آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوگا یا میرا لباس صحیح نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے، انسان اپنی طرف متوجہ۔ یہ جوان اپنی طرف متوجہ ہوا تو اس کے ضمیر نے اسے کہا کہ تمہارے کون سے اچھے کام ہیں جو یہ تمہیں دیکھیں۔ یہ سننا تھا اپنے آپ سے۔ جب اس نے گفتگو کی، اس کا دل منقلب ہو گیا۔ اولیاء خدا کی ایک نگاہ دلوں کو تبدیل کر دیتی ہے، یعنی ان کا نہ دیکھنا اس جوان کو تبدیل ہو گیا۔ یہ گیا، اس نے سارے کام چھوڑ دیے، پورا ہفتہ کوئی برا کام نہیں کیا۔ اگلے ہفتے پھر یہ اپنی یونیورسٹی کے ساتھ گیا اور پھر جب آغا کی خدمت میں پہنچا تو سر جھکائے کھڑا تھا۔ تو اس کے برابر والے نے اسے کونی سے اشارہ کیا کہ آغا تم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو جب اس نے آغا بہجت کی طرف دیکھا تو آغا فرماتے ہیں، تم نے پورے ہفتے اپنے وقت کے امام کے دل کو خوش کیا ہے۔